اچھا سر، بہت سی ہماری مائیں بہنیں خواتین جو ہیں وہ تھوڑی سی سستی کر جاتی اور رات کے برتن جو ہیں کھانے کے وہ ویسے ہی رکھ دیتی، کہتی صبح دھو لیں گے، تو اس کے لیے کیا نقصان ہے؟ دیکھیں اس کا ویسے شیطانی طور پہ تو یہی ہے کہ آپ برتن کو صاف کر کے سوئے، ہوں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کے پیروں کی دعائیں لیتے ہیں، ہوں اور وہ پیر ہو سکتا ہے آپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو آدمی برتن کو صاف کرتا ہے برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب برتن صاف کریں گے تو برتن آپ کے لیے دعا کرے گا، اور جب آپ صاف نہیں کریں گے تو سیدھی بات ہے کہ وہاں کئی قسم کے فزیکلی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، روحانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال ہو سکتا ہے۔ فزیکلی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز کاٹنے والی، کوئی ایسی چیز چلنے والی وہ آپ کو نقصان دے دے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر ویسے بھی گھر صاف نہ ہو تو گھر صاف نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی ماجگاہ بن جاتا ہے، ماج کا بن جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے آپ اپنے برتنوں کو صاف کر کے سوئیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حدیث سمجھ کے صاف کریں، نہ کہ اپنے معاشرے کی تہذیب سمجھ کے صاف کریں۔ بے شک۔ یعنی ہمارے لوگ نہ کہتے ہیں کہ گھر گندا نہ لگے، ہوں اور بھائی گھر گندا لگے یا نہ لگے، پیارے سونے حبیب کی سنت صلی ہے، اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے بعد بتائیے گا کہ واش روم کے اندر کپڑے جو لٹکا دیتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ دیکھیں کپڑے لٹکانے کا اور پڑے ہی رہتے ہیں وہاں پہ نکال لٹکانے کا اس طریقے سے نقصان تو نہیں ہے، نہ میں کہوں گا جادو جناتی، ویسے آپ رزق میں کمی کا کوئی ہے؟ نہیں، رزق کی کمی کا کوئی اس کا نہیں ہے۔ بڑے لوگ کہتے نہیں، ہیں واش روم کے اندر واش روم میں رزق کی نہیں، اصل یہ ہے اس کا ڈور اوپن نہیں کرنا چاہیے، انسانیت کی کمی ہوتی ہے۔ اچھا رزق کی کمی مطلب یہ ہے کہ انسانی اخلاق اور وقار کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا میرے کپڑے ہیں، کچھ بڑے کپڑے ہیں، چھوٹے کپڑے ہیں، تو وہ کوئی آدمی ایسا آدمی جو آپ کے بعد استعمال کرنے والا واش روم ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں سمجھے گا۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی گھر میں جادو اس طریقے سے ہے تو وہ جادو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، دے دے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اس طرح کی رائے نہیں ہے، نہ اس کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، نہ شرعی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق کم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی ایسا کچھ نہیں۔ چلیں ٹھیک۔ اچھا، میرے جیسا ایک عام سا بندہ اپنے گھر کے اندر کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں معاملات ٹھیک نہیں چل رہے؟ کیا اس کی وجہ جادو ہے، یا میری کوئی اپنی غلطیوں کی مجھے سزا مل رہی ہے، یا میری کوئی اپنی بدنیتی، یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کچھ کیا ہوا ہے تو مجھے اس کی سزا مل رہی؟ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اس گھر میں جادو ہے یا نہیں؟ وہ ہماری مائیں بہنیں گھر کے اندر کیسے پتہ چلا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ میرے مسئلے کو میرے اوپر کھول دے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دے کہ آپ یہ عشاء کی نماز کے بعد؟ عشاء کی نماز کے بعد فوری پڑھ لے 2 رکعت نماز نوافل، 2 رکعت نماز توبہ اور حاجت دونوں، توبہ اور حاجت، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ تو اس مسئلے کو کھول دے۔ نمبر 1 یہ کام کر لے، اس کے ذریعے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی حاسد ہے تو وہ آپ کو جادو کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، یا 2 جادوگر ہیں، 2 جادو کرانے والے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایسا کلیش آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک آپ کو بتا دیتا ہے فلاں آپ کو اوپر جادو کر رہا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ویسے ہی الہامی کفیت سے، اللہ تعالیٰ محبت سے ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے دل میں کہ آپ اس دل کی کفیات سے ہی چیزیں جاننا پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا کہ بندے کے دل میں نا کھٹکا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس گھر کی صفائی کروں، کوئی ادھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یا ادھر کوئی چیز تو نہیں، اے سی کی صفائی کر، وہ صفائی کرتے کرتے ہی آپ کے بیڈ کے نیچے آپ کی کسی دیوار میں کوئی توید لٹکا ہوا مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا کے نتیجے۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ کو مرض ہے یا نہیں ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ قرآن کریم کی اونچی آواز سے تلاوت لگا دیں اور خود ہینڈ فری لگا کے سنیں، جس کا کوئی مسئلہ ٹھیک ہے باقاعدہ ہے تو اس کے قرآن سننے سے ہی اس کے چہرے کی رنگت بدلنی شروع ہو جائے گی، ماشاءاللہ، اس کے آثار بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ بسا اوقات یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن کفیت بدلے گی نا، فوری پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کنڈیشن کفیت شیطانی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے نکلنی شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کام کر سکتے، تیسرا، کہ آپ اپنے گھر میں اذان دینی شروع کر دیں۔ 21 دفعہ اذان دیں، جس وقت آپ اذان دیتے ہیں حدیث کے مطابق اذان دینے سے شیطان کی ویسی ہوا خارج ہو جاتی ہے، یہ باقاعدہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اونچی آواز سے اذان دیں۔ آپ دیکھیں ارسلان بھائی، اللہ تعالیٰ نا قرآن سپیکروں میں نہیں سنواتا، آپ کو کوئی اور لمبے چوڑے وظائف نہیں سنواتا، لیکن 5 وقت اذان ہر کان کو سنوائی دیتا ہے، بے شک، اور اونچی آواز سے۔ تو اس اذان کے اندر اتنی توحید کی پاور ہے، ایمان کی اتنی قوت ہے، یہی وہ اذان ہے کہ جو بڑے لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بنی، سبب بنی۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر،
آپ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, یہ وہ کلمات ہیں کہ جس سے آپ کا جادو اور مرض کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ کچھ منزل کی آیات وغیرہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. منزل کی آیات, تو یہ تقریباً تمام چیزوں سے جادو کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر فزیکلی چیزیں کریں تو فزیکلی چیزوں میں مثلا زیتون کا, کلونجی کا آپ تیل لے لیں. زیتون کلونجی کا تیل لے لیں تو آپ جہاں آپ کو کوئی مرض ہے, مثلا سر درد ہے, کوئی پیٹ درد ہے, کمر درد ہے, وہاں دم کر کے, دم وہی میں نے مختصر جو بتایا نا, وہی دم کر کے آپ تیل لگائیں, آپ کا مرض اور آپ کا درد اور آپ کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر فرض کرو معاشی اور معاشرتی مسائل بھی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے خود بخود, جس گھر میں قرآن ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے. بالکل. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کا کلام باقی رہنے والا, جو پڑھتا ہے باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا کلام بلندیوں کو چھونے والا ہے, بلندیوں والا ہے. جو اس کو پڑھتا ہے اس کی سوچ, فکر اور اس کے علم عمل میں اس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کر دیتا ہے. عزت والے کلام کو پڑھیں گے تو عزت پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کی خواتین قرآن پاک پڑھتی ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں, گھر کے اندر تلاوت بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہوتے. بیٹیوں کی شادی ہے تو اس کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ مطلب کہ ان کی شادی نہیں کر پا رہے ہوتے. اگر ان کا کوئی کمانے والا ہے, کہیں سے پیسے آ رہے ہیں اور پیسے وہ اتنے ہیں کہ اس سے بڑی مشکل ان کا جو ہے 1 مہینے کا گزارا ہوتا ہے, اب وہ اس کے لیے کیا کریں اور ان کے مسائل کیا ہیں؟ کیا ان کے اوپر بھی کوئی جادو ہے, یا پھر وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو, یا کیا کچھ تو لوگ ہوتے کام ہی نہیں کرتے اور وہ سب کچھ ڈال جادو جنات کے اوپر ہی دیتے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا وجہ ہے ان کا دیکھیں پیسہ قرآن نہ پڑھنے سے جڑنا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے قرآن پڑھا جائے اور حدیث پڑھی جائے اس کے گھر میں جادو ہو. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ نے چور دروازے کھولے ہوں گے, ایک دروازہ بند ہے دوسرا دروازہ کھلا ہے, تو چور تو آئیں گے, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک آپ نے دروازہ بند کیے یا دونوں دروازے بند کیے, لیکن آپ نے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں یا کھڑکیاں بند کی, آپ نے روشن دان کھولے یا سراغ کھولے, تو اس سے گرد و غبار تو آئے گی. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہم قرآن سن رہے, ساتھ میوزک سن رہے ہیں, تو قرآن اور میوزک دونوں کٹھے اس طریقے سے نہیں چلتے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ زبان پہ جھوٹ, دجل, فریب, چگلی, رشوت, یہ ساری چیزیں حرام کھا رہے ہیں اور ساتھ قرآن اور ذکر بھی کرتے جا رہے ہیں, تو آپ کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہے. پیارا سونا رب بتا کہ کافر بھی پڑھے نا, جی بالکل, تو کافر کو بھی فائدہ ہے. لیکن آپ ان چیزوں کو ختم کریں. ایک میں تسبیحات کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آدمی جس کا بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, جس کی معاشی حالت بہتر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اور جس کی مرض کے مسائل حل نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, وہ آدمی اگر یہ وظیفہ نمبر 1 سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 5 کلمات یہ ہیں, اور اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واہدنا وارزقنا, یہ 5 کلمات یہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک وظیفہ یہ, اس کی تسبیح کرنا شروع کر دے. یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو دعا وظیفہ لینے آیا تھا, خالی ہاتھ آیا تھا, لیکن دنیا کے خزانے اور جنت کے خزانے ہاتھ سے میں لے کے جا رہا ہے. ایک تو یہ کام کریں. دوسرا کام آپ نے کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام, یا 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام, اور درود پاک. یہ میں پورا پیکج آپ کو بنا کے دے رہا ہوں. بالکل. درود پاک اللہم صلی علی محمد, درود ابراہیمی پڑھیں. ٹھیک ہے. راہ جاتے انڈیا پاکستان کے درود نہ پڑھیں, سیدھی بات ہے. ہم نے درود ناری, درود تنجینہ, پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. پیارے سونے حبیب کا بتلایا ہوا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا مختصر پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ آپ درود پاک پڑھیں. اور چوتھے نمبر پہ آپ استغفار پڑھیں. استغفار بھی یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 4 وظیفے ہو گئے. پہلے نمبر سبحان اللہ والا, اور دوسرے نمبر پہ آپ نے لا الہ الا اللہ والا, اور اسی طرح ساتھ درود پاک ہے, اور ساتھ یہ استغفار ہے. اور ایک 5ویں نمبر پر آپ اس کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں.
या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। और छठे नंबर पे, ये ज्यादा नहीं वक्त लगेगा, छठे नंबर पे आपने जो पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ। और अगर इसके साथ साथ आप एक और वजीफा भी साथ मिला लें तो उसमें भी आपकी अल्लाह की रहमत हो जाएगी। अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादती का। आप इसको तदाद मुतय्यन नहीं है, जिसकी तदाद मुतय्यन आप ये वज़ाइफ करके देखें, आपके घर में जन्नत की बहार ना आए, आपके घर में अल्लाह की खास रहमत और फजल की बरखा ना बरसे, रिज़्क आएगा नहीं, रिज़्क बरसेगा। अच्छा, यानी रिज़्क आएगा नहीं, रिज़्क बरसेगा। आप ये वज़ाइफ पढ़ के देखें और अपने चेहरे को हर रोज चेहरे को आईने में देखना शुरू कर दें, आपकी रूहानियत और आपका ईमान और नूर अल्लाह के हुक्म से बेदार हो जाएगा। ठीक है। और बच्चियाँ जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, जी जी, उनके रिश्ते ऑप्शन में ना आए। पहले तो ये है ना कि आपको रिश्ता आ ही नहीं रहा, ऑप्शन में आए। बच्चियाँ, छोटी बच्ची, उनको भी हक है कि वो जहाँ उनको पसंद आए वहाँ अल्लाह के हुक्म से जो रिश्ता वहाँ किया जाए। ये तो नहीं है कि रिश्ता 2 4 5 दफ़ा 2 साल आया नहीं, उसके बाद बच्चियों को ऐसी जगह पे शादी कर दे, न उनकी एज का, न तबीयत का, न तलीम का कोई मैच बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ यही अरसलान भाई होता बिल्कुल है। ऐसे ही पहले 1 2 साल बच्चियाँ देखते रहते रिश्ते में, अब बार में बूढ़ा बाबा बिल्कुल दोनों जहानों से पार कर ली। शुगर डैडी आजकल तो बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं।